بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مصطفیٰ ویدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا تھمبنیل پر جی آپ نے دیکھ لیا ہو کہ خواجہ آصف کا بیان اور پھر طلبی نون لیگ میں پریشانی، بیان بازی، یہ شور کیوں ہے، اب آگے کیا ہوگا۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے شاید فہد حسین صاحب کو وہ دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو افغانستان کے معاملات ہیں اور اس سے پیچھے کچھ انکانسٹیٹیوشنل معاملات ہوئی ہیں، اس پر جنرل باجوہ اور فیض حمید کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یعنی طلب کیا جائے گا، طلبی بنتی ہے بقول ان کے۔ تو جناب اس کے بعد یعنی کچھ گھنٹے خاموشی رہی، پھر میڈیا کے اوپر جناب شور مچ گیا اور طرح طرح کے جناب یعنی پروگرامز یعنی آنے شروع ہو گیا، اور مطلب دوسری طرف سے یعنی خاموشی ہی تھی۔ اور جناب ایسے ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور دھماکے دار بیان دے دیا۔ نیکسٹ جو بیان دیا انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ بیان دیا اس کے بعد مجھے دھمکی دی گئی ہے۔ اچھا، وہ اس معاملے نے جناب اور ان کے اس بیان نے معاملے کو اور گمبھیر کیا، اور اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں جنہیں منہ جنیاں گلاں، اس کے بعد ڈفرینٹ ویلاگرز اور پھر یہ جناب میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن گیا خواجہ صاحب کا یہ بیان۔ خواجہ صاحب کو کیونکہ ذاتی طور پر میں یعنی ان کے حلقے میں بھی رہا ہوں اور مجھے ان کے حلقے میں کافی کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، قریب رہنے کا اتفاق ہوا ہے، انہیں آبزرو کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ خواجہ صاحب ایک بڑے زیرک انسان ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ مطلب کبھی بھی نہیں ہیں۔ ان کے جو والد محترم تھے خواجہ صفدر صاحب، وہ ضیاء الحق کی جو غیر قانونی مجلس شورا تھی اس کے وہ یعنی رکن بھی تھے، تو مطلب کبھی بھی یعنی اینٹی اسٹیٹ یا خاص طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی خواجہ آصف صاحب کو آگو کہ وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں، اور انہوں نے ایک دو تقاریر بھی کی ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں جو 2002 کی اسمبلی تھی، اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور یعنی کافی لوگوں کو للکارا، اور یعنی وہ ان کا ویڈیو آج بھی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن وہ جس پس منظر میں تھا ان لوگوں کے متعلق، جیسے پرویز مشرف تھا، اس نے یعنی آئین توڑا تھا، تو خواجہ صاحب نے یعنی یہ بات یعنی اس پرائے میں کی تھی جو پرویز مشرف نے آئین کے ساتھ وائلیشن کی، اس کی بات انہوں نے کی۔ تو اس کے بعد جناب یعنی ایون 2017 میں بھی جب یعنی اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کے درمیان کافی کھچا تانی تھی، اور مطلب ایسے ہی کہا گیا کہ میاں صاحب کو نااہل کروایا گیا وہ جو بکاؤ ججز تھے ان کے تھرو، تو اس وقت بھی خواجہ صاحب کا جو سٹانس تھا مطلب یہ وہ بڑے یعنی دھیمے رہے تو اب جناب اچانک کی ہو گیا خواجہ صاحب نے گل کیوں کی تھی یہ۔ تو میں نے اس پہ بڑا غور کیا، پھر اپنے جو ذرائع اور وسائل ہیں جناب انہوں نے دوڑایا، پھر اپنے وجدان کو دوڑایا، تو پھر میں اس نتیجے پہنچا بھائی یہ جو خان صاحب نے ایک کیلکولیٹڈ سی یعنی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی حالات جس قسم کے ہیں، جس قسم کا سینیریو، جس قسم کا پرسیپشن پاکستان میں بن چکا ہے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی، تو ڈیفینیٹلی اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ جیسے افغانستان کے معاملے پہ آپ دیکھیں کہ روز یعنی ہمارے فوجی نوجوانوں کی شہادت ہو رہی ہے، احمد بدر اور ان کی پوری ٹیم، تک 8 لوگ وہ شہید ہوئے تھے، اس کے بعد بھی اچھا روز حملے ہو رہے ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور وہ انہی طالبان کی طرف سے ہو رہے ہیں جن کو عمران خان صاحب اور یہ فیض حمید اور یہ جو پورا گروپ تھا انہوں نے اکاموڈیٹ کیا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے اس پس منظر میں بات کی کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ان لوگوں کی پالیسی نے ہی یہ سارا کام یعنی خراب کیا ہے، تو ان کی جواب طلبی کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں یعنی بلوا کر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے کہ جتنا خواجہ صاحب کو میں جانتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کے یعنی زیادہ قریب ہے، تو میرا یہ خیال ہے جہاں تک میرا مائنڈ سیٹ ہے، میں جتنا خواجہ صاحب کو جانتا ہوں یا ان کا مائنڈ سیٹ کو سمجھتا ہوں، تو مجھے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے وہ زیادہ قریب ہیں۔ شہباز صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہیں، لیکن میاں صاحب کے بڑے میاں صاحب کے قریب یعنی وہ زیادہ ہیں۔ تو جناب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ 2-3-4 ڈیولپمنٹس اکٹھی ہوئی ہیں نون لیگ کے اندر ہی۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ تو یہ کہ نون لیگ میں ہی کچھ لوگوں نے پھر اس جو خواجہ صاحب کا بیان تھا اس کے کاؤنٹر میں، جیسے حنیف عباسی صاحب نے ایئر وائی میں ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بڑا جناب میں نے خیز باتیں کی، اور خواجہ صاحب کا نام تو نہیں لیا
لیکن باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ جو خواجہ صاحب نے فون کیا تھا الیکشن والے دن، یعنی اس کا حوالہ کیا. اور ویسے حنیف عباسی صاحب کی جو بیان ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے ہضم نہیں ہوا کہ کس وجہ سے انہوں نے دی ہے اور کس پرائے میں دیا اور کس بیس کے اوپر یعنی انہوں نے دی ہے. یہ تو حنیف عباسی صاحب ہی کلیئرٹی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب آصف کرمانی صاحب ہیں، پھر زبیر احمد صاحب ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہیں یعنی کچھ اور لوگوں نے بھی، جیسے مشاہد حسین سید صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یعنی اس ٹاپک پہ تھوڑی بہت انہوں نے بات کی ہے. تو میڈیا نے جو میاں صاحب کے مخالف بھی ہیں یا نون لیگ کے لیے جو رکھتے ہیں، جو یہ ویلاگرز اور جو میڈیا میں بیٹھے لوگ بھی ہیں، تو پھر انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھالا کہ کوئی اور ٹاپک نہیں نا، تو چلو جناب اپنی ریٹنگ بدھان واسطے شروع ہو جاؤ. تو انہوں نے ان تمام صاحبان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب کو نکال کے تو باقی یہ سارے جو صاحبان ہیں وہ چلے کارتوس ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت ہے. یا شاید خاقان عباسی صاحب ہیں تو نون لیگ کے حوالے سے ان کی بات کی کوئی اہمیت ہے، تو وہ یعنی نون لیگ وہ چھوڑ چکے ہیں، اب وہ آزاد منش ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جناب یعنی انہوں نے جو یعنی بیان بازی دی ہے اس میں کوئی نون لیگ کے اندر کوئی بہت بڑی یعنی دراڑ ہے. یا تو حنیف عباسی صاحب کی کیا پریشانی یا مجبوری ہوگی، اب یہ وہ بتا سکتے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اور یعنی ان کے جتنے بھی رفقا ہیں اور نون لیگ میں جو میجورٹی نمبر ہے وہ ڈیفینیٹلی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے یعنی وہ اس بیانیے کو یعنی ابلائج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کوئی جو مرضی کہتا رہے، لیکن میں آپ کو جو یعنی چیز ایک بات بتاؤں کہ خواجہ صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے یعنی بیان دیا. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے انہیں طلب کی ہے، وہاں کی طلبی ہوئی ہے، مریم بی بی بھی موجود تھیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کیا گیا اور اس ایشو کے متعلق بھی بات کی گئی ہے. اور اس میں میاں صاحب نے اطمینان کا یعنی اظہار کیا، جو یعنی میرا وجدان کہہ رہا ہے یا میری خبر جو کہہ رہی ہے. تو اس میں جناب یہ ہے کہ اچھا ویسے ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ملازمین ہے بھائی، ان کی طلبی پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اور یہ کیا ایک بڑی بات ہے. ہمیں اب اس کلچر کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں اس کلچر سے باہر نکل. پہلے ملک کے اندر بہت نفرتیں یعنی پھیلا دی گئی ہیں اور یعنی پھیل چکی ہیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی اور جو احتساب ہے وہ سب کے لیے یعنی برابر. تو کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ جرنیل ہو، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہو، وہ کوئی پالیٹیشین ہو. اسی ملک میں وزیر اعظم پھانسی لگے ہیں، اسی ملک میں وزیر اعظم کے خلاف جو ہے جھوٹے مقدموں میں ہائی جیکر بنا کے پیش کیا گیا اور یعنی 24 سال کی سزا، 14 سال کی سزا دی گئی. ٹھیک ہے جی. اسی یعنی ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو بقاؤ جج تھے انہوں نے فارغ کیا کسی کے کہنے پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اب پلوں کے نیچے سے پانی اتنا بہہ چکا ہے کہ جیسے وہ میں کہتا ہوں نا 30 نومبر 2026 کی ایک ڈیٹ ہے، تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اور یہ ہو کے رہنے ہیں. یہ جو سارا احتساب ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس نے بھی وائلیشن کی ہے یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا، ڈیفینیٹلی وہ احتساب ہو کے ہی یعنی رہنا ہے. اس کے بغیر اب آپ کا ملک آگے نہیں چل سکتا. موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ ڈاماڈول کیوں ہے؟ وہ ڈاماڈول اسی لیے ہے کہ اگر کچھ خودسار لوگوں کو یعنی سزا ہو جاتی ہے تو آگے واسطے جناب ایک بیریئر آگے آ جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب خواجہ صاحب کا جو بیان ہے وہ یعنی اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور آنے والے آئندہ 2-4-6 ماہ میں آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں پر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اچھا نہیں کیا جائے گا تو یہ جڑا لاوا ایک قوم دے وچ پک چکے ہے، پک نہیں رہا، پک چکا ہے، تو یہ لاوا کبھی یعنی پھٹے گا تو پھر یہ یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے، شیرف مروت اور یعنی باقی اس طرح کے جو ان کے لوگ ہیں، انہوں نے دوبارہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور یعنی یہاں تک دھمکی دے دی کہ یعنی بار 9 مئی کو کرنے کا کر دیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ایون کورٹس میں کیس چل رہے ہیں تو وہاں پر بھی ریاست کو یعنی وہ پلی نہیں مل رہی. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو بھی کہہ لیں، تو جو مزاج ہے چاہے وہ کورٹس ہو چاہے وہ
سرکاری ملازمین ہو چاہے وہ عوام و ناس ہو تو ڈیفینیٹلی وہ چینج ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آئین کے اوپر پورا عمل کیا جائے اور جو کوئی بھی کسی چیز میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک عبرتناک انجام کے ساتھ پہنچایا جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. تو جناب خواجہ صاحب کے بیان پر یہ جو نون لیگ آواز انہوں نے کوئی اہمیت نہیں جناب, انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ بیان دیا ہے. اور اس دفعہ یہ صرف بیان نہیں ہوگا, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو احتساب ہے جناب یہ ہو کے رہنا, اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں اور میرا وجدان بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ جناب جلد وہ جناب ہوئے گی. تو یہ خواجہ صاحب کا جو بیان ہے آپ اس کو خالی نہ سمجھیں, اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کو پوری انڈورسمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے جی, پوری ان کی سپورٹ اور حمایت خواجہ صاحب کے ساتھ ہے. اب دیکھیے آنے والے دنوں میں جناب کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بے بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے, ہو سکے تو جناب شیئر بھی کر دیجیے. پاکستان بناؤ تحریک میں میرا ساتھ دیجیے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.